اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو قواعد میں اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم ضمیر کی طرف آتے ہیں، اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ اسم ضمیر کا مطلب کیا ہے۔ وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اسم ضمیر کہلاتے ہیں، یعنی ہم جو بھی جملہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو بھی اسم ہوگا اس اسم کی جگہ پر ہم جو بھی دوسرا ورڈ یوز کریں گے اس کو اردو قواعد میں کیا کہا جائے گا؟ اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار اسما یعنی نام نہیں دہرانے پڑتے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ قائد اعظم مسلمانوں کے سچے رہنما تھے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ ان جملوں میں بار بار قائد اعظم کا نام آیا ہے جو تحریر کو بوجھل بنا رہا ہے۔ اسم ضمیر کے استعمال سے تحریر میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں، قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، یعنی ہم نے شروع میں جملے کے سٹارٹ میں قائد اعظم کا نام استعمال کیا، لیکن اب آگے دیکھیے کہ ہم یہی نام جو ہے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یا پھر اس نام کی جگہ پر کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ وہ مسلمانوں کے سچے رہنما تھے۔ ان کی کوششوں سے پاکستان بنا۔ ان جملوں میں انہوں، وہ اور ان کی ضمیریں استعمال ہوئی ہے، یعنی ہم نے جو سٹارٹ میں پیراگراف یوز کیا ہے اسی پیراگراف کو ہم جب دوبارہ لکھیں گے تو اس میں ہم قائد اعظم کی جگہ پر، یعنی جو اسم ہے ہمارے پاس وہ قائد اعظم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر ہم نے پھر ضمیریں کون کون سی استعمال کیے ہیں؟ انہوں، وہ اور ان، یہ سب قائد اعظم کی جگہ پر آئی ہے۔ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگوں کو اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔